ہر صحابی کو جو نبی علیہ السلام کا ساتھی رہا ہے، چاہے اس نے کچھ بھی کیا، میں رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اسے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے رضی اللہ عنہ کہنے سے وہ رضی اللہ عنہ ہوگا نہیں، اور میرے نہ کہنے سے اگر وہ ہے تو ختم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نہیں کہنا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے۔ ایک ہی چیز آپ پہ اوبلیگیشن ہے، وہ درود شریف ہے۔ ترمذی میں جو حدیث ہے، وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ باقی بخاری مسلم کھولیں، درجنوں نہیں سینکڑوں احادیث میں صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہی نہیں ہوا، چند جگہ لکھا بھی ہوا ہے، زیادہ تر عربی میں ٹیکسٹ لکھا ہے، ان عائشہ تھا، ان ابی ہریرہ، ساتھ حدیث شروع ہو جاتی ہے، ترجمہ کرنے والا رضی اللہ عنہ ڈال دیتا ہے، عربی میں نہیں لکھا ہوا۔ تو کیا یہ رضی اللہ عنہ نہ لکھ کے کیا گناہ گار ہو گئے؟ نہیں، یہ آپ کے مسئلے تھے۔ یہ وہ شخص ہے، یعنی یہ سنت کو بدلنے والا اور یہ بدعت جاری کرنے والا وہ شخص ہے جس نے خلافت کے انتخاب کی سنت کو بدل کر اس کو وراثت بنا دیا۔ ہم پوچھتے ہیں بنو امیہ میں یہ کون سا شخص ہے؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا۔ وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا کی آپ نے بات سنی، یعنی بیسکلی کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کہیں یا نہ کہیں ڈزنٹ ریئلی میکس اے ڈفرنس، کیونکہ دیکھیں نا عربی زبان میں بخاری شریف وغیرہ میں بھی صحابہ کرام کو کبھی رضی اللہ عنہ کہا گیا یا نہیں کہا گیا، میرے رضی اللہ عنہ کہنے یا نہ کہنے سے وہ رضی اللہ عنہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کے اندر کوئی دلیل نہیں۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں کہ امت کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کی عزت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فتنہ ہے آدمی، کیونکہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ سورہ توبہ کی آیہ نمبر 100 اٹھا کے دیکھیں، آیہ نمبر 100، اس میں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین یعنی پہلے ایمان لانے والے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی صف اول کے وہ مہاجرین و انصار جو سابقین اولین میں تو نہیں ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے تو نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر تو یہی ہے نا کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام میں سے ہیں اور سابقون الاولون میں سے نہیں ہیں، شروع کے اسلام لانے والوں میں سے نہیں ہیں، چاہے مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، بلکہ سیکنڈ ویو میں اسلام لانے والوں میں سے، چاہے فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں سے، لیکن صحابہ کرام ہے۔ پہلی ویو تو وہ ہو گئی، دوسری ویو پھر تابعین، تبع تابعین اور دیگر لوگوں کی ہوگی، لیکن یہاں ہم صحابہ کی بات پہلے کرتے ہیں کیونکہ باقی لوگوں کی بات کرنے سے پہلے تو ہم صحابہ کو انکلوڈ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ان سب سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تو اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہوں، سابقون اولون سے بھی اور جو ان کے بعد داخل ہوئے، بے شک کہ ان میں آپس میں لیول کا فرق ہو سکتا ہے، صحابہ کرام مختلف لیولز پر ہیں تو ان میں آپس میں لیول کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن میں تو ان سب سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور یہ نہیں کہ صرف ان سے راضی ہوا، ان کے لیے باغات بھی تیار کر رکھے ہیں، جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تو کامیاب لوگ ہیں۔ او مرزا صاحب تسی ٹیک اٹ ایزی پاجی، رافضی ہو یا قادیانی ہو، ان میں سے ہی کچھ ہو، علمی کتابی تو نہیں ہو تم، علم بھی نہیں چھو کے گزرا تمہیں، کتاب اللہ بھی نہیں کبھی تم نے پڑھی ہوگی صحیح طریقے سے، اپنے رفس میں ہی پڑھی ہوگی، اپنی رافضیت میں ہی پڑھی ہوگی، اب کھل کے سامنے آ گئے ہو تم، تمہارا رفس عیاں ہو گیا ہے۔ یا تو تم پلانٹڈ ہو قادیانیوں کی طرف سے، یا تو تم جو ہے رافضی ہو چھپے ہوئے۔
کچھ ہو لیکن ہو تم بگڑے ہوئے، نکلے ہوئے، ضالین میں سے ہو، تم ہدایت یافتہ میں سے تو نہیں ہو، کیونکہ تمہاری باتوں سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ تم کتنا کھل کر گستاخیاں کرتے ہو. اور جب تمہارے سننے والے اسٹوڈنٹس گستاخی کرتے ہیں، جیسے حافظ وقار نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو آج ریلیز کی ہے، تو تم اس کا نہیں ہم تو اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارے سے کوئی لینا دینا. تمہاری بکواسات جو بھری پڑی ہیں ویڈیوز میں، وہ ہم دکھاتے ہیں ایک ایک کر کے، کچھ اس میں کچھ آئندہ ویڈیوز میں، کہ تم صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تم کس قماش کے گھٹیا آدمی ہو، کہ تم صحابہ کرام کے بارے میں کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہو. کہ سابقون الاولون پر بھی یہ بات آ گئی، جس میں سے ایک گروہ انصار کا ہے، ایک گروہ مہاجرین کا ہے، جو شروع میں ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد والذین اتبعوہم باحسان، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں. تو یہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، تفسیر کی کتابیں تو اٹھا کے دیکھو جاہلوں، کیا لکھا ہے مفسرین کرام میں؟ اس میں سے باقی مہاجرین و انصار مراد ہیں. اس قول کے مطابق تمام صحابہ کرام اس آیہ میں آٹومیٹکلی داخل ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کے اندر یہ ایڈیشن بھی کی ہے کہ وہ تمام لوگ قیامت تک اس میں داخل ہیں. صحابہ کرام کی جماعت تو ہے ہی ہے، ان کے بعد والے لوگ جو اس روش کو اختیار کیے، ایمان والے لوگ جو ایمان اور طاعت اور نیکی میں انصار و مہاجرین کے راستے پر چلیں. ان سب سے اللہ راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے انعامات ہے. تفسیر خازنی اٹھا کے دیکھ لو مثال کے طور پر، تو سب صحابہ کرام عادل اور جنتی ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے. جو اس موقف سے باہر کی کوئی بات کرے گا تو اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جیسے انجینئر مرزا، اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کے تمام باتوں میں سے کئی باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے تو نہیں ہے. اب یہ اگر ان 72 فرقوں میں سے ہے تو اس کے فالوورز دیکھ لیں، کیونکہ اگر تو یہ منہج سے ہٹا ہوا ہے تو دیکھیں نا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن مانتے ہیں، حدیث نہیں مانتے، ایسے بھی ہیں. قرآن میں عجیب و غریب سی تعویلات کرتے نظر آتے ہیں. تو I mean like think about it. یہ شخص شرک بھی کر چکا ہے، کفریہ کلمات بھی بک چکا ہے، اور اس کو ڈیفینڈ بھی کرتا رہا ہے. کہتا ہے کہ جو اللہ کی عدل کی کرسی ہے اس پر جج بیٹھے ہیں. استغفر اللہ العظیم. انسان منی گاڈز ہیں، شرک نہیں ہے تو اور یہ کیا ہے؟ I mean, can you explain it otherwise? I'm pretty sure you were going to say پوری کلپ دیکھنے سے بات نہیں بدلتی. جاہلوں، کچھ عقل کے ناخن لو اور کس قسم کی باتیں کر رہے ہو. اور دیکھو، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ ایسے بدبخت خبیث الفطرت لوگ آئیں گے اور دین کو بھی انجینئرنگ سمجھیں گے، اور اس میں اس قسم کی باتیں کریں گے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. فرمایا میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے محبت کی ان سے میری وجہ سے، کیونکہ مجھ سے محبت ہے کہ یہ میرے صحابہ ہیں، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو گویا اسے مجھ سے بغض ہے کہ اسے اس لیے میرے صحابہ سے بغض ہے. اور دیکھو، جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ عز و جل پر بات کی ہے، کیونکہ میں اللہ کا چنندہ ہوں. تو اس نے ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اس کی پکڑ فرما لے گا. ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث 3888. اور قرآن کریم کی اس آیہ کے عین مصداق پر ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہوں، تم راضی نہ ہو تو تم کھڈے میں جاؤ، تم گڑھے میں جاؤ، تم جلتے سڑتے رہو، کڑتے رہو، جلتے رہو. تمہارے مقدر میں جلنا کڑنا سڑنا ہے. اللہ تمہیں تمہارا جلنا سڑنا کڑنا لانتی ہونا مبارک کرے. ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام صحابہ ایک طرف کھڑے ہوں گے، اور تم جیسے خبیث الفطرت لوگ دوسری طرف کھڑے ہوں گے. کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام صحابہ کے بارے میں ہمیں یہ بتایا ہے، اللہ کا قرآن سنایا ہے. اب تم نہیں مانتے تو اب تمہاری بدبختی کم بختی ہے، اب ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں. تو
تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ نیکی کرنا بھی اچھی بات ہے اور نیکی میں پہل کرنا زیادہ بڑی بات ہے. اور بہرحال ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ والذین تبعوہم، یہاں سے لفظ تابعی نکلا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی، صحابہ کی پیروی کی، انہیں ہم تابعی کہتے ہیں. اور تبع تابعی یعنی وہ جنہوں نے صحابہ کے شاگردوں کی پیروی کی، جنہوں نے تابعیوں کی پیروی کی، انہیں تبع تابعی کہتے ہیں. تو یہاں سے یہ دو کیٹیگرائزیشنز ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یاد رکھو کہ صحابہ کرام عادل ہیں اور جنتی ہیں. تو صحابہ کرام کی حالت ایمان میں زیارت کرنے والے حضرات کو کیا کہتے ہیں؟ تابعین. اور یہ لفظ بھی اسی آیہ مبارکہ سے ماخوذ ہے. اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. حضور کہہ رہے ہیں میرے زمانے کے لوگ بہترین ہیں. بخاری کی روایت ہے، حدیث 2652. تم کہہ رہے ہو نہیں، ٹھیک ہے. حضور کہہ رہے ہیں کہ پھر جو لوگ ان کے قریب یعنی تابعین، پھر جو لوگ ان کے قریب یعنی تبع تابعین. بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2652، کتاب الشہادات میں آتی ہے. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب وہ کثرت سے جمع ہو کر لوگ جہاد کریں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو حضور کی صحبت میں رہا ہو، حضور کا صحابی ہو؟ تو لوگ کہیں گے ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی. یعنی صحابہ باعث برکت ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ باعث برکت ہیں. جو باعث برکت ہو، جس کی موجودگی میں اللہ فتح عطا فرما دے، اس کے بارے میں اگر تم اپنی زبانوں کو دراز کرو تو تمہاری زبانوں میں آگ لگے. تو میرے نبی کے صحابہ جنتی ہیں، رب فرماتا ہے. تو اور تم اس کے اوپر اس کے خلاف بات کرتے ہو تو بات تو غلط ہو گئی. تو بہرحال میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فرمان جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور قرآن کریم کی ان آیات کے کو اب ہم ساتھ ساتھ رکھیں تو میرے رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا ہے؟ جنتی ہیں. اچھا، اب حضور نے اس کے علاوہ بھی فرمایا، یہ بڑی طویل روایت ہے لیکن اس کی اور طوالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری شریف کی روایت 3639 یہاں تک بھی بہت ہے ان لوگوں کے لیے کہ صحابہ کرام کا ہونا بھی باعث برکت ہے کہ اللہ عز و جل انہیں فتح دے گا. تم اپنی فکر کرو کم بختوں، تم صحابہ پہ زبان دراز کرتے ہو، تم اپنی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو کہ تمہارا حال تو پھر ادھر ہی ہوگا. کہیں ناسبیوں میں کھڑے ہوگے یا رافضیوں میں کھڑے ہوگے یا کسی فرقے میں بدعتی فرقہ ضالہ میں کھڑے ہوگے. اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو، قرآن و حدیث کو سمجھو اور ایسے گدھے انجینئر مرزاؤں کے پیچھے نہ لگو. ان کے لیے الفاظ اس لیے پتہ ہے کیوں استعمال کرتے ہیں ہمیں ان سے کوئی پرسنل کچھ نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی ویوز چاہیے. انجینئر جیسے چھچورے آدمی کا کام ہے سستی شہرت کے، ہر ایک کی تصویریں لگا کے یہ ویڈیوز بناتا ہے. اس کے علاوہ اس کی ویڈیوز کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا. تو جب تک اس سے تصویریں لگا کے، مرچ مسالے لگا کے، بکواسات کر کے ویڈیوز چلائی ہیں. تو اس قسم کی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان جاہلوں اور باطلوں کا رد تو انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا رد کرنا ہے، یہ دین نے ہمیں سکھایا ہے. تو بہرحال ان کا رد انشاءاللہ تعالی ہوتا رہے گا. اور تمہارے پاس بھی عقل کرو، قرآن حدیث کو ذرا سمجھو اور ایسے گدھوں سے بچو تاکہ اپنی دنیا اور آخرت اور اپنے گھر والوں کی دنیا اور آخرت کو بچا سکو، سنوار سکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.